ایک حدیث پاک ہے، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی عند قبری فسمعت ومن صلی علی نائیا بلغت، فرمایا جو میری قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں موجود ہو کر مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں اس کا درود خود سنتا ہوں، اور فرمایا جو دور سے میری ذات پر درود شریف پڑھتا ہے بلغت وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، وہ فرشتے میری بارگاہ میں لے کر آتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو لے کر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ بھائی جان دیکھو جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتا ہے اس کو تو حضور اپنی کانوں سے سنتے ہیں، لیکن جو دور سے پاکستان کے اندر کھڑا ہو کر آقا علیہ السلام کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہے وہ فرشتے پہنچاتے ہیں، اس کو نہیں سنتے۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے، یہ سراسر باطل ہے۔ وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو قریب والے کے بارے میں حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے درود پڑتا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا سنتا ہوں، میں بلغت ہوں، وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو پہنچائے جانے کو وہ کہتے ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، پہنچائے جانے سے وہ سننے کی نفی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ درود کا فرشتوں کا حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا پہنچانا یہ کوئی، اور حضور کا سننا یہ کوئی آپس میں ضدیں نہیں ہے کہ جو جمع نہیں ہو سکتی کہ جس درود کو فرشتے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے وہ حضور سنتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو میری قبر کے انور کے پاس کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتا ہے اس کا درود میں بڑی توجہ کے ساتھ، خاص اہتمام کے ساتھ، خاص توجہ کے ساتھ سنتا ہوں، اور جو دور سے درود شریف پڑھتا ہے سنتا تو اس کا بھی ہوں لیکن وہ توجہ نہیں ہوتی جو قریب والے کو حاصل ہوتی ہے۔ عند قبری، عند قبری، عند کا معنی ہے قریب، قرب، اور قرب کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قرب حقیقی ہوتا ہے، قرب معنوی ہوتا ہے۔ جو قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر درود شریف پڑھ رہا ہے اس کو قرب حقیقی حاصل ہے کہ خاص طور پر حضور کی قبر انور کے پاس موجود ہے، اس کا درود حضور فرماتے ہیں میں خاص طور پر توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ سنتا ہوں۔ لیکن جو دور سے درود پڑھتا ہے سنتے اس کو بھی ہیں، سنتے اس کا بھی ہے، لیکن اس لیے توجہ کے ساتھ نہیں سنتے کیونکہ اس کو قرب حاصل نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اگر وہی بندہ جو ہے تو اربوں کروڑوں میلوں کھربوں کے فاصلے پر، لیکن اگر وہ بھی بڑے عشق و محبت کے ساتھ، بڑے پیار محبت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود شریف پڑھے تو میرے آقا اس کا درود بھی اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں۔ دلائل الخیرات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میرے آقا خود فرماتے ہیں انی صلا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفهم واستورد علی صلاۃ غیرہم اردا۔ حضور فرماتے ہیں جو میرا امتی بڑے پیار کے ساتھ، شوق و محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا ہوں، اس کا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں، عارفهم اسے پہچانتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں کہ وہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کی اولاد میں شامل ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں۔ یہاں پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قریب ہو کر پڑھے گا تو میں سنوں گا، دور سے پڑھے گا نہیں سنوں گا، فرمایا نہیں، اہل محبت جہاں کہیں بھی ہوں جب میری ذات پر درود شریف پڑھیں گے میں اپنے کانوں سے ان کا دوسرے میں سماعت فرماؤں گا۔ تو اس حدیث پاک نے اس حدیث پاک کی تشریح کر دی، وضاحت کر دی کہ وہاں پر جو فرمایا میں اس کا سنتا ہوں، قریب والے کا درود سنتا ہوں، مطلب خاص توجہ کے ساتھ سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، مطلب یہ کہ سنتا تو اس کا بھی ہوں لیکن اتنی خاص توجہ کے ساتھ نہیں سنتا جو قریب والے کو حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بھی عشق و محبت کے ساتھ پڑھے تو اس کا درود بھی پوری توجہ سے سماعت فرماتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دور والے کے درود کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور پیش کیا جانا اس سے سننے کی نفی کر دیتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں اگر درود کا پیش کیا جانا یہ سننے کی نفی کے لیے دلیل بن سکتا ہے تو پھر تو میرے آقا یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو میری قبر انور پر درود شریف پڑھتا ہے وَقَّلَ اللَّهُ بِهِ مَالَكًا يُبَلِّغُنِي، جو قبر انور پر درود پڑھتا ہے وہ درود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ میری بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ قبر انور پر بھی ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ بھی وہ فرشتہ لے کر میری بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ تو حضور نے قبر انور کے پاس پڑھنے والے کے درود کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ وہ میری بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پر تم یہ پھر کہہ دو کہ قریب والے کا نہیں سنتے، کیونکہ قریب والے کے بھی بارے میں یہی فرمایا فرشتہ پہنچاتا ہے۔ اگر درود کے پہنچانے سے تم حضور کی سماعت کی نفی کرتے ہو پھر یہاں بھی یہی موقف قائم کر دو کہ قریب والے کا بھی نہیں سنتے، حالانکہ تم یہ بات نہیں کہہ سکتے، حالانکہ یہ بات تو تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ جو قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتا ہے آقا علیہ السلام کی ذات پر
اس کو حضور خود سنتے ہیں، جبکہ یہاں پر تو حضور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس کو فرشتہ میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو پتہ چلا جو محبوب قبر انور پر درود پڑھنے والے کا درود سنتے ہیں، وہی محبوب کروڑوں فاصلوں پر درود پڑھنے والے کا درود بھی سنتے ہیں۔ اچھا میں پوچھتا ہوں کہ جو دور کے درود کے سننے کی نفی کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو یہ دلیل ہے، اگر تو یہ رکاوٹ ہے کہ دور سے جو درود پڑھ رہا ہے اس کے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے درمیان بہت سارا فاصلہ ہے، اس کی آواز کیسے حضور تک پہنچے گی؟ قبر انور کے درمیان کوئی سوراخ بھی نہیں، کوئی تار بھی نہیں، کوئی کھڑکی بھی نہیں جس کے ذریعے سے آواز حضور تک پہنچ جائے۔ حضور سماعت فرما لیں۔ اگر تو یہ رکاوٹ سمجھتے ہیں تو میں کہتا ہوں جو حضور کی قبر انور پر کھڑے ہو کر درود پڑھتا ہے، یہ رکاوٹ تو وہاں بھی موجود ہے۔ جو قریب کھڑے ہو کر پڑھتا ہے وہاں کون سا کھڑکی لگی ہے، وہاں پر کون سا تار اندر جاری ہے، یہ کوئی سوراخ ہے جس کی وجہ سے حضور سماعت فرماتے ہیں، وہاں پر بھی آواز کا پہنچنا محال ہے۔ جو قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر درود پڑھنے والے کا درود سن سکتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر جو امتی ہاتھ باندھ کر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھے اس کا بھی درود سننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا حضور قریب والے کا بھی درود سنتے ہیں، دور والے کا بھی سنتے ہیں، لیکن جو توجہ جو اہتمام کے ساتھ قریب والے کا درود سنتے ہیں وہ دور والے کو حاصل نہیں۔ ہاں اگر وہ بھی عشق و محبت کے ساتھ پڑھے تو حضور اس کا بھی درود شریف ضرور سنتے ہیں، جس طرح کہ میں دلال خراج شریف کی حدیث سے ثابت کر چکا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور درود پاک سنتے ہیں تو وہ درود میں پیش کیوں کیا جاتا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں فرشتے لے کر کیوں آتے ہیں؟ کہ حضور فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام، کہ رب کی بارگاہ سے کچھ ایسے فرشتے زمین پر مقرر کر دیے گئے ہیں جو میری امت کا پڑھا ہوا سلام میری بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ سوال یہ ہے جب حضور درود سنتے ہیں، سلام سنتے ہیں، پھر یہ درود فرشتے پیش کیوں کرتے ہیں؟ پیش کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب سنو۔ یہ داتا صاحب کا غلام جواب دیتا ہے، یہ احمد رضا کا غلام جواب دیتا ہے، یہ پیر میرا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بنتا جواب دیتا ہے۔ ارے وہ درود اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ جو امتی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرتا ہے، یہ ہدیہ ہوتا ہے، یہ تحفہ ہوتا ہے، اور تحفہ محبوب کی بارگاہ میں اسی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ بعینہ جن الفاظ کے ساتھ امتی درود شریف پڑھتا ہے، فرشتہ وہی درود لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے کہ آقا یہ آپ کا امتی ہے جو فلاں جگہ پر رہتا ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا، اس کے دادا کا، پردادا کا، پورے خاندان کی لسٹ گنوا دیتا ہے، کہتا ہے یہ شجرہ اس کا ہے، یہ آپ کے امتی نے درود شریف پڑھا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پڑھا ہوا درود وہ بعینہ الفاظ اپنے پاس سفید کاغذ کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کل قیامت بروز محشر میرے امتی کو جب نام اعمال تولا جائے گا، اگر اس کو وہاں پر ضرورت پیش آئی، اس کی نیکیاں کم پڑ گئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہی درود لے کر اس کے نام اعمال میں رکھ کر اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی فرما دیں گے، اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری کر دیں گے، اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے، اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اور یہ القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، اس کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرا امتی جب درود پڑھتا ہے فرشتہ لے کر بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، میں اس کو سفید کاغذ کے اندر محفوظ کر لیتا ہوں تاکہ اپنی امت کی، اپنے امتی کی، اپنے غلام کی پریشانی کو کل قیامت والے دن دور کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نظریے، اس اعتقاد کے ساتھ ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے آقا ہمارا درود سنتے ہیں، امتی چاہے دور بھی ہو، امتی کتنے فاصلے پر ہو، حضور فرماتے ہیں میں اس کا درود سنتا ہوں۔